رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، بس اس آیت کے اس مختصر سے ٹکڑے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، مکہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا تھا، اور وہ ہنر تھا سوت کاٹنا۔ اب جانتے ہیں کہ روئی جو ہوتی ہے کپاس، آج کل تو کارخانے لگ چکے ہیں، مشینیں ہیں، خود بخود مشین کے ذریعے دھاگا تیار ہوتا ہے اور ان دھاگوں سے کپڑا بنتا ہے۔ لیکن ماضی میں چلے جائیں، ماضی قریب کے اندر، تو یہ کام چرخے پر ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی مشکل ترین ایک فن ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کہیں دھاگا موٹا نہ ہو جائے، زیادہ باریک نہ ہو جائے، ایک جیسا دھاگا رہنا ضروری ہے تاکہ کپڑے میں کوئی خرابی نہ ہو۔ یہ عورت اپنے اس ہنر سے اپنا ذریعہ معاش بناتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی، دھاگا تیار کرتی، محنت کے ساتھ پسینہ اپنا لگا کر، اور بعض میں آتا ہے کہ اپنی باندیوں کو ساتھ ملا کر دھاگا تیار کرتی، اور جب محنت کے بعد دھاگا تیار ہوتا تو شام کو اپنے ہاتھ سے اپنے دھاگے کو توڑ دیا کرتی تھی، اور اگلے دن دوبارہ پھر اپنی باندیوں کے ساتھ، اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر دوبارہ چرخہ چلاتی اور سوت کاٹنا شروع کر دیتی۔ کاٹتی کاٹتی جب وہ شام ہوتی تو اکٹھا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے دوبارہ اس کو توڑ دیتی۔ اللہ نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، اے لوگو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو چرخہ چلا کر اپنا سوت کاٹتی ہے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ عورت بے وقوف ہے، اس عورت کی عقل کے اندر فطورت آ چکی تھی، وہ احمق بن چکی تھی، وہ بے وقوف بن چکی تھی، جو ساری محنت کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے اپنی محنت کو برباد کر دیتی تھی۔ اللہ کو ماننے والوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ یہ نہیں نہ اپنے روزے رکھ کر، قیام کر کے، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقات کے ذریعے بڑی محنت کی ہے، اب یہ چاند شوال کا آ چکا، رمضان کا جا چکا، اب وہ محنت جو 1 مہینے تک کی ہے اس بے وقوف عورت کی طرح بے وقوف بن کر، اس احمق عورت کی طرح احمق بن کر اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا۔ عمل کرنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس عمل کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ہم سب کھیتی باڑی کو جاننے والے ہیں، قرآن نے ایک مثال دی ہے۔ ایک انسان اپنی زمین کو تیار کرنے کے بعد بیج لگاتا ہے، بیج لگانا بڑا آسان ہے، ہل چلایا، بیج ڈال دیا، لیکن اس کے بعد اب مشکل مرحلہ ہے۔ بیج لگانے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ پرندے اڑائے گا، کہیں یہ زمین کو کھود کر بیج نہ لے جائیں۔ اس کے بعد جب وہ کونپلیں نکل آتی ہیں، اس کے بعد پھر پرندوں کو اڑاتا ہے، کہیں ان کونپلوں کو اٹھا کر نہ لے جائیں۔ وہ کبھی 3 مہینے، کبھی 6 مہینے، کبھی سال وہ فصل کی نگرانی کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک دانہ لگایا تھا 7 کونپلیں نکلی، ایک دانہ 7 کونپل، ہر کونپل میں ایک سٹا، اور ایک سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک بیج لگایا، محنت کی، نگرانی کی، حفاظت کی، 700 دانے مل گئے اس کو۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اس کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایک دانہ لگایا، محنت، نگرانی، 6 مہینے، 4 مہینے، سال، اور آپ کو کتنے ملے، 700 دانے۔ اس
اسی طرح ایک عمل کریں، نگرانی کریں، محنت کریں، حفاظت کریں، اور کب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے اپنے رب کی بندگی سے روگردانی نہیں کرنی۔ یہ ایک مہینے کا سفر نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو تب بھی تم اللہ کے سامنے تسلیم خم ہو، گردن کو جھکائے ہوئے ہو، حالت اسلام میں۔ موت تک اس کی حفاظت کرنی ہے، عمل اور اس کی حفاظت۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جب اللہ کی عدالت میں یہ انسان آئے گا جس نے عمل اور اس کی حفاظت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے دیتا ہے، اللہ اس بندے سے وہ ایک کھجور کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے محبت سے، جس نے اللہ کے حوالے کھجور کی تھی اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت سے پالتا ہے، اتنا ناز و نخرے سے پالتا ہے۔ اس کی مثال دیا جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑے ناز و نخرے سے پالتا ہے۔ گھوڑے کی پرورش، اس کے بچے کی پرورش بڑی مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں آؤ گے تو وہ ایک کھجور نہیں ہوگی، اوپر پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو چکی ہوگی۔ حفاظت عمل بہت ضروری ہے۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ 6 اصول ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، عمل سے پہلے یا عمل کے بعد۔ اگر ان 6 اصولوں میں سے ایک اصل بھی آپ نے ترک کر دیا، آپ کی چھوٹی نیکی، آپ کی بڑی نیکی اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ حفاظت عمل کے تعلق سے 6 اصول اپنے پلے باندھ لیں، وگرنہ اگر کسان بیج لگا کر چلا گیا اور دوبارہ مڑ کر 6 مہینے بعد آتا ہے فصل کاٹنے کے لیے، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بیج جو لگایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا، وہ پیسے بھی برباد ہو گئے، وہ زمین کی تیاری بھی برباد ہو گئی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو نہیں چلایا، نہیں بڑھایا، تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ پہلا اصل کیا ہے؟ پہلا اصل وہ جس کے بغیر بات شروع ہی نہیں ہوتی، جس کے بغیر انسان کے اعمال کی گنتی شروع نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ وفا، اللہ کا حق کے توحید ادا کرنا۔ مثالیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوگی، لیکن ایک میں مثال دیتا ہوں۔ حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مرد ہے یا عورت، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے حجر اسود کا بوسہ لے لوں، اور حجر اسود کا بوسہ لینا بڑے شرف کی بات ہے، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن حجر اسود جس نے اس کو چوما ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 آنکھیں ہوں گی اس کی، حجر اسود کی کل قیامت کے دن 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، بوسہ لینے والے کو دیکھے گا اور اللہ کے حق میں گواہی دے گا۔ لیکن حدیث میں شرط ذکر ہوئی ہے، یشہد لمن استلمہ بالتوحید، صرف اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا عقیدہ توحید کے ساتھ۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کا تقرب ہے، نظر و نیاز کرتے ہیں، مزارات پر آپ کی حضری ہے، قبر پرست ہیں آپ، قبر پر جا کر جھکتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکنا اچھا لگتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد رسی کرتے ہیں، جہاں شرک اور کفر ہوتا ہے وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، شرکیہ جملے ادا کرتے ہیں، کسی اور سے پناہ مانگتے ہیں، کسی اور سے التجا کرتے ہیں، یہ شرکیات ہیں۔ ان میں سے ایک بھی چیز آپ کے اندر پائی گئی، آپ کا عمل اسی وقت اللہ برباد کر دے گا، چاہے آپ نے 30 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، 10 رمضان کیے ہیں، 30 روزے رکھے ہیں، 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، 40 دن کا آپ نے اللہ رب العزت کے صدقات اور خیرات کے انبار لگا دیے ہیں، اللہ ایک لمحے آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، انبیاء سے الگ خطاب کیا ہے، رسول اللہ سے الگ خطاب کیا ہے، اور آپ معصوم علی الخطا ہیں، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے کر ہمیں در حقیقت تنبیہ کی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا اور آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔
اس وقت امت کا المیہ کیا ہے؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارا بر صغیر میں بالخصوص ہم اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں پاکستان، کوئی ایک شہر بتا دے، کوئی ایک صوبہ بتا دے جہاں شرک کا اڈا موجود نہ ہو، جہاں لوگ نذرانے کے لیے، فریاد رسی کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر کے اندر مزارات بن چکے ہیں، اور جس نے اپنی طہارت نہیں کی ہوتی، برہنہ گھومنے والے جن کو اپنی طہارت کا پتہ نہیں، مرنے کے بعد انہی کی قبر پرستی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے فریاد رسی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے ذکر کیا اللہ نے شرک اور کفر کی غلاظت، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جنہیں عقل نہیں ہوتی اللہ رب العزت انہی کے کھاتے میں ڈالتا ہے یہ شرک اور کفر، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ تو توحید یاد رکھیں، جنت میں صرف موحد انسان جائے گا، جس میں شرک موجود ہوگا ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں۔ دوسری چیز اخلاص کا تمسک کیجیے۔ آپ نے چھوٹا عمل کیا یا بڑا عمل، اللہ کے لیے کیا ہے تو کسی اور سے جزا لینے کا تقاضا بھی نہ کریں۔ یہاں تک بات ہے اگر آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا ہے، اس سے یہ بھی مت کہیں میرے لیے دعا کرنا، اگر اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ دہر میں یہ اصول ذکر کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے پلاتے، نہ تو جزا کرنا چاہیے نہ شکریہ ہمیں چاہیے۔ لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں، کیا وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہر طرح کا خیر اور نفع اللہ کے اختیار میں، اللہ کے پاس ہے، تو جس کی رضا کے لیے کیا ہے اسی سے اس کا تقاضا کیجیے۔ اللہ سے بڑھ کر غنی کوئی ذات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ سے بڑھ کر غنی کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ریاکاری کر لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ترکتہ وشرکہ، نہ مجھے تو چاہیے نہ تیرا عمل چاہیے۔ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ سمجھ ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے عمل کی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ملکیت میں نہ فائدہ ہوگا نہ کوئی کمی ہو سکتی۔ اخلاص، کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، کون ہے؟ گناہگار ہے؟ کیا وہ مشرک ہیں؟ کیا وہ کافر ہیں؟ مسلمان، ایک مجاہد ہے، دوسرا قاری ہے اور تیسرا سخی ہے۔ دیکھیں قربانیاں سب سے بڑی یہ 3 ہوتی ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ واقعتاً ایک نے مال قربان کیا ہے، واقعتاً دوسرے نے جان دی ہے، اور حقیقتاً تیسرے بندے نے اپنا وقت دیا ہے، لیکن اللہ فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس لیے کہ اس عمل میں میری رضا مطلوب نہیں تھی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کو 100 روپے بھی دیتا ہے نا تو تشہیر کرتا ہے اس کی۔ حج کرنے والا عمرہ کرنے والے کے بعد آ کر بتاتا ہے میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ حاجی صاحب جب تک 2 بسوں کے ذریعے اس کا پروٹوکول نہ ہو، ہار نہ پہنا دیا جائے، تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ جب تک اپنے شناختی کارڈ میں حاجی صاحب نہ لگوا لے تب تک وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے لیے کریں تو بھول جائیں اس کو۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ نیکی کرنے کے بعد بھول جائیں تو آپ نے نیکی کی ہے۔ بلکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، عمل کرنے کے بعد وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ڈرنے کا ذکر کیا فاسق اور فاجر کے بارے میں؟ فرمایا نہیں، اس آیت میں اہل ایمان کی صفت ہے، عمل کرنے کے بعد ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اے پروردگار کہیں یہ میرا عمل رد تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا عمل مسترد تو نہیں کر دیا جائے گا۔ اہل ایمان کے ڈر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور ہم عمل کرنے کے بعد بادشاہ بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنی نیکی کا گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز سنت، یاد رکھیں قرآن میں سورہ کہف کے اندر بھی آخری رکوع میں اور سورہ غاشیہ اس کے اندر شروع میں جہنم میں ڈالا جائے گا کن لوگوں کو، اس کا بیان ہے جو عمل کر کر کے تھک گئے تھے، عمل ترک نہیں کیا، عمل کر کر کے پیشانیاں جھک چکی تھی، تھک چکے تھے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قصور کیا ہے؟ صرف ایک قصور ہے، وہ قصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک ہے۔
اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، مخلص بندے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت موجود نہیں ہے، تو آپ ساری زندگی سجدے ریز پڑے ہو جائیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، آپ کا عمل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، غور کیجیے، کہیں اس افراد کا اس فرد سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کر 3 دفعہ نماز پڑھی، تینوں دفعہ آپ نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہے، تمہاری نماز ہی نہیں ہے، تمہاری نماز ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، فعلمنی، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ آپ نے پوری نماز سکھائی۔ اس نماز کے اندر کمی کیا تھی؟ صرف ایک کمی تھی، رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھا نہیں کرتے تھے، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، اطمینان اور اعتدال نہیں تھا، سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں تھی۔ ہماری مساجد میں اکثر تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثریت ان کی تعداد ہوتی ہے جو نماز سنت کے خلاف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، صحابی رسول ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گیا تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر یہ طریقہ ہے تمہارا، اگر اسی حالت میں مر جاتے، اللہ کی قسم ہے اگر اس حالت میں مر جاتے تو تمہارا انتقال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوتا۔ ہم اپنی نمازیں چیک نہیں کرتے، لوگ بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں نماز کے اندر، صحیح احادیث کو ترک کر کے وہ حدیثیں جو حدیث ہی نہیں ہے یا موضوع اور ضعیف ہے، لیکن کیا ہے رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، آبا و اجداد کے قصے کہانی ہے، مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مسلک کے تعصب کے لیے، تقلید کی خاطر اپنے مسلک کو بچانے کے لیے جھوٹی روایات بیان کر کے نماز لوگوں کو سکھا دی ہے۔ جبکہ ہمیں اس دور کے اندر بھی جہاں میں بڑا محقق بن چکا ہوں، اپنے دنیاوی امور کے لیے ایک ایک چیز کی تحقیق کرتا ہوں، اگر نماز کو خود پڑھ کر چیک کر کے احادیث کے ذریعے ریسرچ کر کے صحیح اختیار نہیں کرتا تو قصوروار میں خود ہوں۔ چوتھی چیز، میدان عرفہ میں ایک شخص کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی۔ 4 چیزیں ہیں قبولیت کی، سفر مسافر ہے، میدان عرفہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ حاجیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ حاجی ہے، اور پھر یا ربی کی صدا لگا رہا ہے۔ 4 چیزیں جمع ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی؟ مطعمہ حرام، ملبس حرام، مشرب حرام، غذی بالحرام، لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، اور جس کی زندگی میں حرام شامل ہو جائے اس کی بندگی کہاں قبول ہوگی؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ذات ہے، پاک ہی عمل قبول کرتی ہے، اور پاک شخصیت سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بندہ بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی پاک ہونا چاہیے، رزق بھی پاک ہونا چاہیے، پھر جا کر وہ جمیل اور پاک ذات اس سے عمل قبول کرے۔ مسند احمد کی حدیث ہے ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا جب تک اثر موجود ہے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ یا کسی نے بتایا مسلمان ہندو وانیہ کی افطاری میں جاتے ہیں، ان کا روزہ بھی ویسے ہوگا جس طرح ان کی افطاری میں جاتا ہے، ان کا حرام مال، اور پھر غیر مسلم اگر وہ ہندو ہے کافر ہے تو اس کی دعوت میں جانا کہاں سے جائز ہوا؟ اسلامی غیرت کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور وہ کسی اللہ اس کے رسول کے دشمن سے محبت کا اظہار کر لے۔ ہماری یاریاں دوستیاں کن سے؟ جن کی پوری معیشت حرام پر، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر غیرت ہونی چاہیے، مسلمان اور موحد سے محبت، اور یہ لوگ قابل نفرت ہیں، اور ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات، یہ ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا ہوگا ہم کس لیول پر آ چکے ہیں۔ رزق حلال۔ 5ویں چیز، آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آئے تو آپ صوفی صاحب ہیں، اور گھر میں جانے کے بعد یا ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں آپ شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر اور باطن جدا، 2 چہرے والا، ادھر اور چہرہ ہے ادھر اور چہرہ ہے، آپ کے ساتھ رویہ اور ہے اس کے ساتھ رویہ اور ہے۔ اگر جلوت اور خلوت میں تبدیلی ہے
ظاہر اور باطن جدا جدا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں جب آئے گا اللہ اس کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. دو چہرے والے کا عمل اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت ذکر کی ہے حنیف. یکسو ہو جائیے, یک چہرہ ہو جائیے, یک جانب ہو جائیے, ایک رنگ اختیار کیجئے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آخری اور وہ ہے اپنا کردار, اپنا اخلاق اچھا بنا لیجئے. اگر آپ اہل توحید ہیں, اگر آپ میں اخلاص ہے, سنت ہے, رزق حلال ہے, آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے, لیکن آپ منہ کے بڑے کڑوے ہیں, منہ کے بڑے کڑوے ہیں. کسی کو گالی دینے میں, کسی کی غیبت کرنے میں, کسی کے پر الزام لگانے میں, کسی پر تہمت لگانے میں, کسی کے مال کو ہڑپ کرنے میں, کسی کو مارنے میں, کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے میں, کسی کے ساتھ دھوکے کے معاملہ کرنے میں, کسی کے ساتھ خیانت کرنے میں, کسی پر لان تان کرنے میں بڑے ماہر ہیں. تو جان لیجئے کل قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جس کے بعد پیسے نہیں. فرمایا نہیں, میری امت کا مسکین یہ تھوڑی ہے. میری امت کا مسکین وہ ہے جسے کل اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس کی نماز بھی ہوگی, اس کا حج بھی ہوگا, اس کی زکات بھی ہوگی, اس کا عمرہ بھی ہوگا, اس کے روزے بھی ہوں گے, اس کے صدقات بھی ہوں گے, قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. لیکن دنیا میں بڑے لوگوں کو ستایا تھا, ادھر سے مظلوم, ادھر سے مظلوم, ادھر سے مظلوم. اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی, اس نے میرے ساتھ میرا فراڈ کیا تھا, اس نے میرے مال کو ہڑپ کر لیا تھا, یہ میرے پیسے نہیں دیتا تھا, یہ میرا قرض ادا نہیں کرتا تھا. اللہ رب العزت اس انسان کی نیکیوں کو اٹھا کر تقسیم کر دے گا. اور اگر آپ بھی بچ گئے ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالے گا. جو نیکیاں لے کر آیا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن اخلاق اچھا نہیں تھا, اس کی وجہ سے مار کھا گیا اور یہ نیکیاں تقسیم ہو گئی, گناہ کھاتے میں آ گئے اور جہنم میں ایندھا ڈال دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہالکہ سے بچو. ہالکہ, ہالکہ استرے کو کہتے ہیں, استرا. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا وہ اس طرح جو تہلک الراشا بالوں کو گنجا کر دیتا ہے, بلکہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں تہلک الدین جو انسان کے دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی. ان سوء الخلق لا يفسد الدین کما يفسد الخل العسل. جامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا انسان کا بد اخلاق ہونا اس کے دین کو ویسے ہی برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکے کا ایک قطرہ شہد میں ڈال دیا جائے پورا شہد برباد ہو جاتا ہے. مسلمان بڑا کڑوا ہے, یعنی دنیا کے اندر مسلمان کا تعارف اچھا نہیں اخلاق کے اعتبار سے. ہمارا ماضی کیا تھا؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ کی شفقت, محبت اور نرم اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے. بلکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, زبان سے بھی محفوظ ہو اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہو. آخری بات, آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا مستری او مستراح من, یا تو یہ مستری ہے یا مستراح من. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مستری اور مستراح من کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو جنازہ ہے نا, یہ جو دنیا سے جا چکا ہے, یا تو یہ راحت پا چکا ہے یا پھر اس سے لوگ راحت میں آ چکے ہیں. یعنی اتنا شریر انسان تھا, اتنا تنگ کیا تھا لوگوں کو, اس کے جانے کے بعد لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ اس فتنے کو تو نے اٹھا لیا. یا پھر آپ نے فرمایا یہ بڑا نیک انسان تھا, بڑا اچھا انسان تھا, بڑی تکلیفیں برداشت کی اس نے, بڑی مصیبتیں جھیلی اللہ کے لیے, اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور راحت پا گیا, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا اس کو. ہم میں سے ہر شخص یا تو وہ دوسروں کو ستاتا ہے یا اسے ستایا جاتا ہے. اگر آپ کو ستایا جاتا ہے برداشت کریں, یہ دنیا کے غم میں ختم ہو جائیں گے. قبر میں محشر میں کوئی آپ کو ستانے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو ستایا ہے, یاد رکھیں جب دنیا سے رخصت ہوں گے لوگوں کی بددعاؤں کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر اب آپ کے ستائے جانے کا وقت شروع ہو جائے گا. حدیث میں آخری بات ذکر کی گئی ہے
اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے، تو کم از کم ایک کام کر لو، اپنی ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ فرمایا اگر تم نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا اپنی ذات سے، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسے نہیں دے سکتے، نہیں ہے تمہارے پاس، بخیل ہو، تو کم از کم ایک کام کر لو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دو، اللہ تمہیں یہ بھی صدقے کے طور پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ 6 اصول ہیں، موحد بن جائے، توحید میں غیرت ہونی چاہیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے توحید پر کمپرومائز نہ کرے۔ نمبر 2 اخلاص، اللہ کے لیے کام کرے، چھوٹا ہی یا بڑا، تختیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 اتباع سنت، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، چیک کریں یہ عمل ثابت ہے تو اللہ کے رسول نے کیسے کیا، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح رزق حلال بنائیے، ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ جائے جو حرام کا ہے، بلکہ اگر مشکوک ہے تو بھی چھوڑ دیں اس کو، یہ بات یقینی بنا لیں کہ مجھے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو رزق حلال کھلانا ہے، چاہے اپنی چادر کو محدود کرنا پڑے۔ چدراہٹ جمانے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا ایک مقام دکھانے کے لیے حرام کی طرف مت جائیے۔ رزق حلال تھوڑا بھی کفایت کر جاتا ہے، لیکن سود خور کا بالآخر خاتمہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوگا، بربادی کے ساتھ ہوگا۔ اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا بنائیے، جیسے لوگوں کے سامنے ہے ویسے تنہائی میں ہو۔ اور آخری بات، اپنا اخلاق اچھا بنائیے، مسکراہٹ چہرے پر ہو، مسافہ کریں تو مسکراتے ہوئے، یہ بھی نیکی ہے۔ اپنے دل کے اس چھوٹے سے گودام کو بغض اور نفرت کا گودام نہ بنائیں، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، وسعت پیدا کریں اپنے چہرے کے اندر، اپنے وجود کے اندر۔ یہ وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی محنتوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے اعمال کو ان 6 اصولوں کی روشنی میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس میں استقامت بھی عطا فرمائے، اس میں دوام بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان اعمال کو قبول کرنے کی اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعا کیجیے۔